حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض، کہ میراث کے احکام خود بھی سیکھو، وعلموها، اور یہ احکام اوروں کو بھی سکھاؤ، فإنه نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ میراث کے احکام، میراث کا علم، اس کو آپ نے فرمایا یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم اس کو اس لیے قرار دیا کہ اس سے ہر انسان کو پالا پڑتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے اس سے واسطہ نہیں پڑتا۔ یعنی اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس سے کسی کو واسطہ پڑتا ہے، کسی کو نہیں پڑتا۔ مثلا تجارت کے احکام ہیں، تو تجارت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تجارت کرتے نہیں۔ تو اس طرح بہت سارے احکام ہیں جن سے انسان کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا، لیکن میراث کا علم، میراث کے احکام ایسے ہیں جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑنا ہے، اس لیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جس کے گھر میں جو زندہ انسان موجود ہے اس کی زندگی اس بات کی نشانی ہے کہ ایک دن اس نے جانا ہے۔ جب اس نے جانا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا، ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، یہ وہ علم ہے جس کو بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ وہ پہلا علم ہوگا جس کو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بہن کا حق دباتا ہے، کسی یتیم بھتیجے کا حق دباتا ہے، کسی دوسرے کا حق دباتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی کا مال اگر آپ ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، مثلا آپ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کسی سے گن پوائنٹ پہ چیز خریدتا ہے، چیز لیتا ہے، اس سے چھینتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقے سے مال کمانا ہے، ناجائز طریقے سے مال لینا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ناجائز طریقے سے مال کھانے کے غیر مہذب طریقے ہیں۔ یعنی ایسا گناہ ہے جس کو ہر آدمی کہتا ہے یار یہ چور ہے۔ کیوں چور ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس سے گھڑی چورائی تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی موٹر سائیکل چوری کی تھی، تو یہ چور ہے۔ ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ ڈاکو ہے تو ہر آدمی کہتا ہے یار یہ ڈکیتی کرتا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے کچھ مہذب طریقے بھی ہیں جن میں آدمی کی عزت بھی رہتی ہے، معاشرے میں لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں بڑا دیندار ہے، بہت عزت والا ہے، بہت منصب والا ہے، حاجی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، تبلیغی صاحب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کی عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ اور بیچ بیچ میں وہ بہنوں کا حق بھی چوری کر رہا ہوتا ہے، بہنوں کا حق بھی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے، یتیم بچوں کا مال بھی جلدی جلدی ہڑپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مہذب طریقہ ہے۔ چور وہ بھی ہے، چور یہ بھی ہے، ڈاکو وہ بھی ہے، ڈاکو یہ بھی ہے، لیکن وہ غیر مہذب ڈاکو ہے، وہ غیر مہذب چور ہے، یہ مہذب چور ہے اور یہ مہذب ڈاکو ہے۔ حرام وہ بھی کھا رہا ہے، حرام یہ بھی کھا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ حرام خور ہے۔ چور کے بارے میں تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا حرام خور ہے، لیکن بہنوں کا حق اگر ہم سب نے دبایا ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم حرام کھاتے ہیں۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے اور کسی اور پر نہیں چھوڑا کہ کوئی اور اس کو بیان کرے، کوئی اور اس کی تفصیلات بیان کرے۔ قرآن نے خود اس لیے اس کو بیان کیا ہے۔